اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من یوم عداوتہم الی یوم الدین اللہم وفقنا وجمیع المشتغلین بالعلم والعمل الصالح بحق محمد وآل محمد اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وهو أصدق القائلين اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ذلكم الشیطان یخوف اولیاءه فلا تخافوهم وخافون ان کنتم مؤمنین صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے جلسے میں ہم نے خوف کے بارے میں کچھ گزارشات بیان کی تھیں۔ خوف، خشی اور حزن، ان میں فرق بیان کیا تھا۔ آج جو ہے خوف کے بارے میں مزید کچھ آگے گفتگو بڑھاتے ہیں۔ خوف کی دو قسمیں ہیں، ایک خوف ممدوحہ اور ایک خوف اس کے مقابلے میں کیا ہوگا؟ مذمومہ۔ خوف مذمومہ۔ خوف ممدوحہ جس کی تعریف کی گئی ہے، جس کو خداوند کریم نے قرآن مجید میں مختلف مقامات میں فرمایا ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یہاں خشی سے مراد خوفی۔ تو خداوند کریم سے صرف علماء ہی ڈرتے ہیں۔ خوف یہ مختص ہے کس کے ساتھ؟ علماء کے ساتھ۔ خوف ممدوحہ، خداوند کریم کی ذات سے ڈر کے رونا، خداوند کریم کے حضور گڑ گڑانا، خداوند کریم کے حضور محراب عبادت میں رونا، یہ متقیوں، پرہیزگاروں بلکہ اولیاء اللہ کا شیوہ ہے۔ اولیاء اللہ ایسا ہی کرتے آئے ہیں۔ آپ جانتے ہیں مولا کائنات امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، فرمان گرامی کی ایک صحابی امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کا ضرار، اس کو کہتے ہیں ضرار، مولا کی شہادت کے بعد یہ کسی کام کی غرض سے شام گیا، کسی کام کی غرض سے شام گیا۔ جب شام میں معاویہ کے حضور گیا، معاویہ اپنے درباریوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، تو کسی نے تعارف کرایا یہ ضرار بن سمرہ ہے، یہ صاحب امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، یہ ابو الحسن علی بن ابی طالب کا ساتھی ہے اور اس کے خواص میں سے ہے۔ تو معاویہ کہتا ہے کہ یا ضرار صف لی علی کے اوصاف بیان کر۔ ضرار جانتا ہے یہ مولا کا دشمن ہے، مولا کا قاتل ہے، مولا کو اچھا نہیں سمجھتا ہے، پھر یہ کہتا ہے کہ صف لی علی، مجھے علی کے کچھ اوصاف بیان کر۔ ضرار کہتے ہیں چھوڑو، کیا کرنا تم نے میرے آقا و سردار کی اوصاف سن کر تم نے کیا کرنا ہے، تمہیں کیا فائدہ، تم چھوڑ دو۔ معاویہ مصر ہوتا ہے، کہتا ہے کہ نہیں، آپ ہر صورت میں مجھے اپنے مولا کی اوصاف بیان کر، اپنے مولا کے اوصاف بیان کر۔ ضرار کہتا ہے
رأيته فی محرابہ قائما، رأيته فی محرابہ قائما، میں نے اپنے مولا کو دیکھا کہ وہ اپنے محراب عبادت میں کھڑے ہیں۔ تو ماسکن لحیتہ، اپنی ریش مبارک کو پکڑا ہوا ہے، پکڑ کے کہتے ہیں کہ یا دنیا یا دنیا۔ اب یہ ضرار معاویہ کے حضور مولا کائنات امیر المومنین کے اوصاف بیان کر رہا ہے۔ فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ میرا مولا محراب میں کھڑے ہیں اور اپنی ریش مبارک کو پکڑا ہوا ہے، پکڑ کے کہتے ہیں کہ یا دنیا الیک عنی، اے دنیا مجھ سے دور ہو جا، اے دنیا مجھ سے دور ہو جا، مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ علی ابن ابی طالب سے کیا طلب کرتی ہو؟ ابن ابی طالب سے کیا طلب کرتی ہو؟ غری غیری، فرمایا یا دنیا الیک عنی، مجھ سے دور ہو جا۔ ابھی تعرضتی، کیا تو میری طرف آ رہی ہے؟ کیا تو مجھے عارض ہونا چاہتی ہو؟ فرمایا ام الی تشوقتی، کیا میری طرف تمہاری کوئی شوق ہے، یعنی تم شوق سے میری طرف بڑھ رہی ہو؟ سبحان اللہ، سلام علیہ یا ابا الحسن امیر المومنین فرماتے ہیں لا حان حینکی، یہ تیرا وقت نہیں ہے، یہ تیرا وقت نہیں ہے، لا حان حینکی، یہ تیرا وقت نہیں، آنے کا وقت نہیں ہے، جا۔ کیا فرما رہے ہیں؟ قد طلقتک ثلاثا، اے دنیا 3 مرتبہ ابن ابی طالب 3 مرتبہ تجھے طلاق دے چکا ہے، ابن ابی طالب تجھے 3 مرتبہ طلاق دے چکا ہے۔ فرمایا طلقتک ثلاثا لا رجعت فیہا، 3 طلاقوں کے بعد رجوع نہیں ہوتا ہے۔ رجوع جو ہے ایک پہلی طلاق، دوسری طلاق، تیسری طلاق کے بعد وہ عورت کیا ہو جاتی ہے؟ طلاق بائن شمار ہو جاتی ہے، کبھی اس سے شادی نہیں ہو سکتی ہے۔ طلقتک ثلاثا، 3 مرتبہ دنیا تجھے طلاق دے چکا ہوں، ابن ابی طالب تجھے 3 مرتبہ طلاق دے چکا ہے۔ فرمایا طلقتک ثلاثا، 3 مرتبہ طلاق دے چکا ہوں، لا رجعت فیہا، ان 3 طلاقوں کے بعد رجوع نہیں ہے، ان 3 طلاقوں کے بعد کیا ہے؟ رجوع نہیں ہے۔